آج کے اس خاص اور دلچسپ تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ہاشمی گلستان کی فراہم کردہ شاندار معلومات کی روشنی میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح بالکل صفر مالی سرمایہ کاری، جی ہاں، ایک پیسہ لگائے بغیر ایک خوبصورت سرسبز اور شاداب جگہ تعمیر کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا کمال کا تصور ہے جو اس پرانی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے کہ فطرت سے جڑنے کے لیے کوئی باہری بجٹ درکار ہوتا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ دیکھیں، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ باغبانی تو ایک بڑا مہنگا مشغلہ ہے، بیج لانے ہیں، گملے خریدنے ہیں، مہنگی کھاد چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی 1 روپیہ خرچ کیے بغیر باغ بنانا ممکن ہے؟ اچھا، آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر وسائل کا تھوڑا سا دانشمندانہ استعمال کیا جائے تو کیا ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ اور اس کا جواب نہ صرف ہاں میں ہے بلکہ یہ حیران کن حد تک سادہ بھی ہے۔ زیرو بجٹ گارڈننگ یعنی باغبانی کا ایک بالکل نیا اور انوکھا تصور۔ اگر اسے سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو زیرو بجٹ گارڈننگ دراصل روزمرہ کی گھریلو اشیاء اور کچن کے فضلے کو استعمال کرتے ہوئے بالکل مفت پودے اگانے کا عمل ہے۔ اس کی سب سے شاندار بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ان تمام مالی رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے جو اکثر ہم جیسے عام لوگوں کو اس خوبصورت مشغلے سے دور رکھتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص گھر میں پڑی بیکار اشیاء کو کام میں لا کر بڑی آسانی سے اس ماحول دوست عمل کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور ہمارا اگلا قدم ہے گھریلو برتنوں کا دوبارہ استعمال، جسے بجا طور پر کچرے سے خزانہ کہا جا سکتا ہے۔ اب ذرا اس تقابلی جائزے پر غور کریں۔ ایک طرف مارکیٹ سے ملنے والے وہ مہنگے اور نئے گملے ہیں جن پر جیب سے کافی رقم نکل جاتی ہے، اور دوسری طرف انتہائی تخلیقی انداز میں پرانی بوتلوں، ٹن کے ڈبوں اور ٹوٹے ہوئے گھریلو برتنوں کا دوبارہ استعمال۔ کچرے میں پھینکی جانے والی ان اشیاء کو ایک نئی زندگی دینا نہ صرف پیسوں کی زبردست بچت ہے بلکہ ایک منفرد قسم کی خوبصورتی بھی لاتا ہے۔ پرانی پلاسٹک کی بوتلیں یا خالی ڈبے بہترین گملے ثابت ہو سکتے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب باری آتی ہے کچن سے بیج حاصل کرنے کی، یعنی بچی ہوئی چیزوں سے نئی زندگی کا آغاز۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے بیج خریدنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ پودینہ، دھنیا، ٹماٹر اور ہری مرچ، یہ سب ہمارے کچن میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی اشیاء ہی دراصل نئے پودوں کا نقطۂ آغاز ہیں۔ مثال کے طور پر فریج میں رکھا ہوا ایک عام سا ٹماٹر یا مرچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مٹی میں جا کر ایک مکمل اور نیا پودا بن سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ قدرت نے کچن کی ان عام سی چیزوں میں زندگی کا کتنا بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ پودے تو لگ گئے، لیکن اب ان کی خوراک کا کیا ہوگا؟ تو چلیے قدرتی گھریلو کھاد کے ذریعے مٹی کی غذائیت بڑھانے پر بات کرتے ہیں۔ کیمیکل والی کھادوں کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ 4 مراحل روزمرہ کے فضلے کو کارآمد بنانے کی ایک نہایت شاندار کہانی بیان کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں بس سبزیوں کے چھلکے جمع کرنے ہیں، دوسرے میں وہ انڈے کے چھلکے جو ہم عام طور پر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں انہیں اکٹھا کرنا ہے، تیسرے میں استعمال شدہ چائے کی پتی محفوظ کرنی ہے، اور پھر چوتھے اور آخری مرحلے میں ان سب کو ملا کر ایک تیز اثر والی قدرتی کھاد تیار کر لینی ہے۔ یہ پودوں کے لیے ایک طرح کا جادوئی ایندھن ہے جو انہیں تیزی سے اور صحت مند انداز میں بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ کھاد کے بعد باری آتی ہے پانی دینے کے سمارٹ طریقوں کی، کیونکہ سچ میں ہر قطرہ قیمتی ہے۔ اب اس کمال کے آئیڈیا کو دیکھیں۔ کچن میں سبزیاں یا چاول دھونے کے بعد ہم عموماً پانی کو نالی میں بہا دیتے ہیں، لیکن اسے گرانے کے بجائے پودوں کو دے دیا جائے تو یہ ایک زبردست حکمت عملی بن جاتی ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ زیرو بجٹ طریقے میں کسی بھی چیز کا ضیاع نہیں ہوتا۔ بظاہر بیکار نظر آنے والے اس پانی کا بھی ایک بہترین استعمال موجود ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پانی پودوں کے لیے نلکے کے عام پانی سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا آخری اور شاید سب سے اہم حصہ، پیسے پر شوق کی برتری، یا یوں کہیے کہ باغبانی کی اصل قیمت۔ ہاشمی گلستان کا یہ اقتباس پوری بات کا نچوڑ ہے کہ باغبانی کے لیے پیسہ نہیں بلکہ شوق اور محنت چاہیے۔ سب سے اہم نقطہ ہی یہی ہے کہ رکاوٹیں کبھی بھی مالی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ صرف ارادے اور لگن کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے۔ اگر سچی لگن اور تھوڑی سی محنت کرنے کا جذبہ موجود ہو تو گھر کے کچرے اور بیکار اشیاء سے بھی ایک خوبصورت باغ تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ باغبانی واقعی ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ تو سب کچھ جاننے کے بعد ہمارے ذہنوں میں اس سوال ضرور گونجتا ہے، کیا آج ہی روزمرہ کے گھریلو کچرے کو ایک سرسبز نخلستان میں بدلنے کا وقت نہیں آ گیا؟ ذرا سوچئے، کچن کا فضلہ، پرانے برتن اور بس تھوڑی سی روزمرہ کی محنت مل کر ہمارے ارد گرد کے ماحول کو کتنا خوبصورت اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔
یہ تصور صرف باغبانی نہیں سکھاتا بلکہ کچھ نیا کرنے کا ایک زبردست تجسس بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اس منفرد اور قدرتی سفر کا آغاز کب ہو رہا ہے؟